اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک البم جے ڈاٹ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت عبداللہ والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں بیان فرمائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی طرف منتقل ہوا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی تعلیمات کے لیے زیادہ سے زیادہ اس چینل کے ساتھ جڑیں۔ بعض راویوں نے یوں روایت کی ہے کہ تورات میں مذکور ہے اور اہل تورات کو اچھی طرح معلوم تھا۔ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے اور ان کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکے میں آ کر ایک مدت تک رہے۔ آخر عبداللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور ہر سخت ہضمیت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو پارہ ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے، پھر ایک لہجے کے بعد پشت میں آ رہا ہے۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوئی ہے، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر چار چار حصے ہو کر چار طرف گیا، اور ایک حصہ طرف آسمان کے اور ایک حصہ زمین کے اور ایک حصہ مغرب کے اور ایک مشرق کو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبزہ بن گیا اور اس شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر خدا نبی آخر الزمان ہوں۔ یہ سن کر میں نے خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اور جتنے نبی اور نبی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب تک اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں آ کر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان میں چل پڑے۔ اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آتے تب پشت پناہ ان کے ہوئے اور اسی وقت آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ ایک جماعت فوج آسمان سے بصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آتی ہے۔ بس ایک لہجہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار ڈالا جو عبداللہ کو مارنے آ رہے تھے۔ اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم اب جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، پھر اپنے ہی گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھی وہ سب عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئی۔ جو زیب و زینت اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ پھر وہ نور 12 تاریخ جمادی الآخری کے شب جمعے میں عبداللہ کے ظلم سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے، زمین کے سرنگے ہوئے، اور تخت ابلیس کا لٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سب کا سردار شیطان مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا گیا اور جا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، اے سردار، تم کو کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا، اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد آخر الزمان کا زمانہ نہیں تھا، اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہاں کی مخلوق ان کی تابع ہوگی، اور پھر دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات و عزا کو باطل کرے گا۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور ان کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اب اگر میں پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، ہم جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے، اور اپنے لات و عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے، لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے اور نہی عن المنکر سے باز رہیں گے، خیرات و صدقات اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، اور حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ اس میں فریفتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب طاعت کو ریاکاری کی خواہش دلا دیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا کہ جب وہ علم اور زاہد میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے؟ ان کو کس طرح راہ راست سے بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا، ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری مطابقت کریں گے، اور جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب اس سردار لعین نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آیا کہ اس زمانے میں مکے کے ملک میں قحط تھا، اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئی تو خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے، اور ہر درخت اپنے پھل لایا، اور لوگ اچھی طرح میوے سے کھانے لگے، اور تمام تنگی و قحط کی جاتی رہی۔ بہت زیادہ غلہ وغیرہ کی فروانی ہو گئی۔ جتنے ہوش و طیور اور خانہ کعبہ جو امان دونوں جہاں کا ہے، ہر ایک سرور کائنات کی بشارت دینے لگا کہ اب ظہور نبی آخر الزمان کا قریب ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد رکھنا، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو، نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ بس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبدالمطلب سے جا کر کہا اور بعینہ منوعاً بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر اس خواب کی تعبیر بیان کی، اور پھر کہا، کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے، اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا رہیں۔